دربار برخاست ہوتے ہی یان سوفو فن کرتی اپنے کمرے میں واپس آئی تھی۔ تمام ملازموں کو اس نے باہر بھیج دیا اور ایک چینی عہدیدار کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے تو اس کے قریب آئی اور چبا چبا کر کہنے لگی، شہزادی تاشا خود کو راجہ مراد کی بیٹی اس کی کسی چینی بیوی کی اولاد کہتی ہے۔ جس شہر کا نام اس نے بتایا تھا تم ابھی چین جاؤ اور اس شہر کا دورہ کرو۔ ایک ایک شخص سے مراد کی بیٹی تاشا کے متعلق پوچھو۔ میں جاننا چاہتی ہوں یہ کون ہے؟ کیا یہ واقعی شہزادی ہے یا کوکرائی کی عورت جسے مراد نے میرے خلاف تیار کر کے مرسل کے پاس بھیجا ہے؟ وہ دانت پیس کر کہہ رہی تھی اور اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ استبل سے تازہ دم گھوڑا لو، سفر کا سامان باندھو اور ابھی فوراً روانہ ہو جاؤ۔ وفادار چینی عہدیدار نے فوراً سر جھکایا جو حکم ملکہ، اور تیزی سے باہر کو لپکا۔ ادھر ابو الخیر کے باورچی خانے میں کھڑے چاول صاف کرتے فاتح نے سر اٹھا کے ایک دم بوڑھے باورچی کو مخاطب کیا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ بوڑھا جو مصروف انداز میں سبزی کے پتے نکال رہا تھا تاریخ کے سرسری سا پوچھنے لگا۔ کیوں؟ آج کے دن کیا ہونا ہے؟ فاتح سوگواریت سے مسکرایا۔ آج کے دن شہزادی تاشا نے آدم بن محمد کو شاہی مورخ مقرر کیا تھا۔ وہ آدم بن محمد جس نے بنگارا یا ملایو نامی کتاب لکھی تھی جو 600 سال بعد بھی نصاب میں پڑھائی جاتی رہے گی۔ آدم بن محمد، دل میں سوچ کے وہ مسکرایا اور سر جھٹکتے ہوئے چاولوں میں جھک گیا۔ بندہارا کے محل میں شہزادی تاشا کے کمرے کے پردے ہٹے تھے اور دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ سلطنت محل سے واپس پہ وہ سیدھی کمرے میں آ گئی تھی اور بستر کنارے پہ بیٹھی مسکرا کے ایڈم کا متوقع رد عمل سوچ رہی تھی جو اپنے مورخ بن جانے کی خبر سن کے دینے والا تھا۔ اسے بار بار ہنسی آ رہی تھی مگر کنیزوں کی موجودگی کے باعث وہ اسے دبائے ہوئے تھی۔ کنیزیں اور غلام اس سامان کو اس کے کمرے میں رکھ رہے تھے جو مرسل شاہ نے تاشا کے گھر جاتے ہی بھجوایا تھا۔ خالص ریشم، شہد، موتیوں کی مالائیں اور تالیہ نے وہ مخملی ڈبی کھولی، ایک قیمتی انگوٹھی۔ اس پر آنسو شکل کا سرخ یاقوت چڑھا تھا اور ننھے ہیرے آنسو کے کنارے پیر لگے تھے۔ وہ اتنے خوبصورت اور سحر انگیز تھی کہ چند لمحے کے لیے وہ بھی شل رہ گئی، پھر لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے انگوٹھی نکالی اور انگلی میں پہنی۔ اگلے ہی لمحے آنکھوں کے سامنے ایک منظر لہرایا، ایک خواب۔ رات کا سیاہ آسمان تھا، چاند چمک رہا تھا، پہاڑی کا راستہ دشوار گزار اور پتھریلا تھا، اونچا نیچا، اور وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے۔ تالیہ آگے تھی، ایڈم پیچھے تھا۔ لباس اندھیرے کے باعث ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا، بس تاریکی میں گویا دو ہیولے تھے جو اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ تالیہ کے ہاتھ میں وہی سرخ یاقوت والی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ تالیہ، وہ پیچھے سے ہانپتا ہوا بولا تو تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا ایڈم، آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ میں ہم دونوں کو بہت امیر کرنے جا رہی ہوں ایڈم۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ کیسے؟ وہ پلٹی اور چمکتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تاشا کے خزانے سے جسے ہم دونوں کھود کے نکالیں گے۔ کیا؟ وہ حیران رہ گیا۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھے ایڈم کہ تاشا نے اس دیوار پر وہ نظم کیوں لکھی تھی؟ وہ مسکرائی۔ کیوں؟ تاکہ ایڈم اور تالیہ اس دیوار تک جائیں اور وہاں مدفن خزانے کے راز کو کھود نکالیں۔ ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جائیں گے ایڈم۔ اور وان فاتح؟ وہ پوچھ رہا تھا مگر تصویر دھندلی پڑتی گئی۔ وہ چونکی، خواب ٹوٹا۔ اس نے بے یقینی سے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا۔ یہی انگوٹھی اس نے خواب میں بھی پہن رکھی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ اس خواب کی تعبیر اس دن ہو گئی تھی جس دن ایڈم اور وہ مل کے سنباؤ کے گھر جا کے خزانے کو نکالنے کا سوچ رہے تھے، مگر نہیں، اس کے خواب ہو بہو مستقبل کا عکس ہوتے تھے۔ یعنی یہ منظر ابھی آنا تھا، یہ مستقبل تھا۔ یعنی اس نے بے یقینی سے سوچا، خزانہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے، خزانہ ہے، خزانہ واقعی ہے۔ تالیہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، اس کی آنکھیں ایک دم چمکی۔ وہ چابی لے کر جب ایڈم اور فاتح کے ساتھ واپس جائے گی تو وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گی۔ خزانہ اس کا تھا، صرف اس کا، اور وہ اسے لے کر ہی قدیم ملاقہ سے واپس جائے گی جہاں ملتے ہیں 3 چاند۔ اس نے خواب میں دیکھا، گہری سیاہ رات ہے، آسمان پہ پورا چاند چمک رہا ہے اور وہ ٹھنڈی ریت پر ننگے پیر چل رہی ہے۔ ننھی ننھی چیزیں پیروں میں چبھ رہی ہیں مگر وہ چبھن سے بے پرواہ قدم اٹھا رہی ہے۔ چوغے کی ٹوپی نے اس کا سر ڈھانپ رکھا ہے مگر ہوا کے باعث وہ پشتے پھڑ پھڑا رہا ہے۔ دفتن ایک مقام پہ وہ ٹھہرتی ہے۔ سامنے آسمان پہ مکھن کی ٹکیاں جیسا چاند چمک رہا ہے۔ وہ نظریں دائیں طرف موڑتی ہے۔ وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کی چوٹی خوب روشن ہے، جیسے شیشے کی بنی ہو۔ اس چوٹی کے چمکتے شیشے میں ایک دوسرا چاند نظر آ رہا ہے۔ وہ ایک دم گھومتی ہے۔ ہوا سے چوغے کی ٹوپی پیچھے کو ڈھلک جاتی ہے، سنہری بال پیچھے کو اڑنے لگتے ہیں۔ وہ اس کے سیاہ آنکھیں سامنے جم جاتی ہیں۔ وہاں سیاہ زمین ہے، بالکل سیاہ کانچ جیسی، اور ایک چاند اس زمین پر چمک رہا ہے جہاں ملتے ہیں 3 چاند۔ وہ چونک کے بڑبڑاتی ہے، پھر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلتے ہیں۔ یہاں، ہاں، یہاں ملتے ہیں 3 چاند۔ تالیہ کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی، چند لمحے وہ چت پڑی رہی، پھر ایک طرف ہاتھ مارا تاکہ ٹیبل لیمپ چلائے یا ریموٹ اٹھا کے ٹی وی آن کرے یا موبائل اٹھا کے وقت دیکھے، مگر پلنگ کے ساتھ تپاتی پہ ایسا کچھ نہ رکھا تھا، نہ موبائل نہ ریموٹ۔ ذہن کو بیدار ہونے میں چند لمحے لگے، پھر سے یاد آیا کہ وہ کوالالمپور میں نہیں تھی، وہ قدیم ملاقہ میں تھی۔ وہ سست روی سے اٹھی اور دیا سلائی لگا کر چند موم بتیاں روشن کی۔ کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا اور سارا محل خاموش پڑا تھا۔
تالیہ نے کھڑکی کے پردے ہٹا کے جھانکا تو آسمان پہ باریک کمان سا چاند جگمگا رہا تھا، جہاں 3 چاند ملتے ہیں۔ چاند کو تکتے ہوئے بے خودی سے دہرایا، کیسی عجیب سی جگہ تھی وہ۔ پھر چونک کے اپنے ہاتھ کو دیکھا، انگلی میں سرخ یاقوت اور ہیروں والی آنسو شکل انگوٹھی ہنوز موجود تھی۔ کیا عجیب سا آنسو تھا وہ، دل کے رنگ جیسا، خون کے رنگ جیسا، ایک دم جیسے کوئی یاد آیا۔ اس نے میز سے گھڑی اٹھائی اور وقت دیکھا۔ یہ کانچ کی بنی قدیم گھڑی تھی جس کے 2 خانے تھے، اوپر والے میں ریت بھری تھی اور سوراخ سے ذرا ذرا کر کے ریت نچلے خانے میں گر رہی تھی، آہستہ آہستہ۔ اس نے ریت کی مقدار سے اندازہ لگایا کہ ابھی رات کے 12 یا 1 بجے تھے۔ وہ مسکرائی اور گھڑی رکھ دی، اسے کسی سے ملنے جانا تھا۔ ابوالخیر کی حویلی اس وقت اندھیرے میں ڈوبی تھی، اوپر تیر کمان جیسا چاند جگمگا رہا تھا۔ چند پہرے دار جمائیاں لیتے پھاٹک پر 4 دیواری کے گرد پہرا دے رہے تھے، مگر باورچی خانے کی چمنی کے ساتھ مخروطی چھت پر بیٹھی تالیہ ان کی نگاہوں سے اوجھل تھی۔ وہ سیاہ پاجامے قمیض میں ملبوس بالوں کو سیاہ کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھی۔ دور سے وہ کوئی نوجوان لڑکا نظر آتی تھی جو اکڑوں بیٹھا اداسی سے گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے تھا۔ ہاں، ہاتھ میں دمکتی سرخ آنسو والی انگوٹھی اس کی نسوانیت کا پتہ دیتی تھی۔ اوپر چڑھتے فاتح کی پہلی نظر اس انگوٹھی پر پڑی تھی، دوسری اس کی تاریکی میں ڈوبے چہرے پہ۔ رسی پرے پھینکتا وہ اس کے قریب آ کے بیٹھا۔ تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ تالیہ نے سر اٹھا کے اسے سادگی سے دیکھا۔ مجھے راجا کے کمرے کی تلاشی لینے کا موقع ابھی تک نہیں مل سکا۔ چابی کہاں ہے میں نہیں جانتی، لیکن جیسے ہی وہ ہمیں ملی ہم واپس۔ میں وزیر خزانہ کی تعیناتی کے متعلق پوچھ رہا ہوں، وہ کھنگار کے بولا تو وہ چپ ہوئی۔ اوہ، سنباؤ وانگ لی یا ابوالخیر، تم نے کس کو چنا؟ کس کو چننا چاہیے تھا؟ ظاہر ہے وانگ لی کو۔ اس میں وہ دونوں خوبیاں ہیں جو ہمیں کسی کو جاب دیتے وقت امیدوار میں تلاشنی چاہیے، اس جاب کو کرنے کی قابلیت اور امانت داری۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے فاتح کی آواز میں نرمی گھل گئی، جبکہ ابوالخیر ایک بدنیت اور نااہل آدمی ہے۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ تکتی رہی۔ میں نے عبدالخیر کا نام تجویز کیا ہے اور سلطان نے تائید کرتے ہوئے فیصلے پر مہر لگا دی ہے۔ حویلی کی چھت پہ سناٹا چھا گیا۔ فاتح چند لمحے تو کچھ نہیں کہہ سکا، پھر اس کے ابرو بھیج گئے۔ تم نے ابوالخیر کی طرفداری کیوں کی؟ کیونکہ مجھے اپنی اپوزیشن مستحکم کرنے کے لیے مضبوط حلیفوں کی ضرورت ہے، اور مجھے مراد راجا کو بھی خود سے خفا نہیں کرنا۔ تو تم نے یہ اپنے لیے کیا، ملاقہ کے لوگوں کے لیے نہیں۔ تالیہ نے ٹھنڈی سانس بھری اور سادگی سے اسے دیکھا۔ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے تو انکو؟ میں ملاقہ کے لوگوں کو وانگ لی جیسے ایماندار اور قابل آدمی کا تحفہ دیتا۔ وہ غیر ملکی ہے، بھلے اس کے ہمارے سلاطین اور رئیسوں سے گہری دوستی ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ یہاں ایک اجنبی آدمی ہی رہے گا۔ بالفرض میں اس کا چناؤ کر بھی دیتی تو صبح ہونے سے پہلے ابوالخیر یا راجا مراد اسے مروا دیتا، مقابلہ ختم ہو جاتا اور ہمیں ابوالخیر کو ہی وزیر بنوانا پڑتا۔ فاتح سر جھٹک کے سامنے دیکھنے لگا۔ یہ آپ کی ڈیموکریسی نہیں ہے توانگ کو، یہاں اتنی آسانی سے قتل نہیں ہو سکتے۔ یہ بادشاہت ہے، یہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں عدالتیں حکمرانوں کے تابع ہوتی ہیں۔ میں ایک چینی کو ملاقہ کا وزیر خزانہ بنوا بھی دیتی تو لوگ اسے تسلیم نہ کرتے، اور اگر وہ مر جاتا تو اس کے لیے کوئی نہ روتا۔ میں نے اس کی جان اور اپنے ملک کا امن بچایا ہے۔ یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ اگر سیاست یہ نہیں ہوتی تو میں نہیں جانتی کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ وانگ لی اس ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، وہ تلخی سے سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ بنگارا ملایوں میں کیا لکھا ہے؟ کیا وانگ لی کو تاشا نے وزیر بنایا تھا؟ فاتح نے گہری سانس لی۔ اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں درج نہیں تھیں، لیکن مجھے لگا تھا کہ شاید وہ عظیم کارنامے جو وانگ لی نے سر انجام دیے تھے وہ وزیر بن کے کیے ہوں، اور مورخ کو اس کو لکھنا بھول گیا ہو۔ مورخ؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ جانتے ہیں شاہی مورخ کون ہے؟ جانتا ہوں۔ اسے اس وقت مورخ کے ذکر میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ خفا نگاہیں سامنے پھیلی تھی جہاں اندھیرے میں ڈوبا قدیم ملاقہ پھیلا تھا۔ 2-4 گھروں میں مشنیں جلتی نظر آ رہی تھیں، یوں لگتا جیسے سیاہ چادر کے سارے سنہری ستارے ٹوٹ گئے ہوں اور صرف ایک آدھ تارا اٹکا ہوا جگمگا رہا ہو۔ ابوالخیر اور راجا کی بلیک میلنگ سے ہار ماننے کے بجائے یہ عہدہ وانگ لی کو دے کر اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا جا سکتا تھا۔ آپ کی وانگ لی سے کتنی بات چیت ہوئی؟ بات چیت؟ فاتح کی آواز آہستہ ہوئی۔ نظریں دور پھیرے ملاقہ پہ جمی تھی۔ میں باورچی خانے میں تھا جب اس نے آنے کی اطلاع ملی۔ اس کے نام نے مجھے چونکایا تھا۔ میں تشت لے کر اندر گیا اور اس کے سامنے شوربہ رکھا۔ اس نے مجھے صرف ایک نظر دیکھا، میرے اوپر دوسری نظر اس نے رات کھانے پر ڈالی جب تم بھی وہاں موجود تھی اور امور سلطنت پہ گفتگو کی جا رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد ابوالخیر نے اسے زہر ملا شوربہ میرے ہاتھوں پلوانا چاہا، مگر میں نے اسے خبردار کر دیا۔ پھر جب وہ اپنی سواری پر چڑھ رہا تھا تو میں باورچی خانے کی چوکھٹ پہ کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ میری اس سے اتنی ہی ملاقات ہوئی، بس۔ تالیہ ایک دم ہنس پڑی۔ فاتح نے قدر ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ لبوں پر رکھے ہنستی جا رہی تھی۔ اتنا مزاحیہ کیا تھا اس میں؟ تالیہ نے بدقت مسکراہٹ روک کے منہ سے ہاتھ ہٹائے۔ آپ فین مومنٹ میں ہیں کیا؟ اس نے ناگواری سے ابرو اٹھائے۔ ایک زمانے میں تالیہ مراد کسی کے گھر کام کرتی تھی۔
ہتھیلی گال تلے جمائے مزے سے بتانے لگی. ایک روز کچن میں نے ساتھی ملازماؤں سے پوچھا کہ اتنا اہتمام کس کے لیے کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ملک کا اگلا وزیر اعظم مدعو ہے. فاتح ہلکا سا مسکرایا. اب وہ سامنے دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے اس سیاستدان کو جوس پیش کیا. میں بھی اعلیٰ ایوانوں کی گفتگو کے دوران دروازے سے باہر کھڑی سنتی رہی تھی، اور میں نے بھی کچن کی کھڑکی سے ان دونوں میاں بیوی کو اپنی سواری میں سوار ہوتے دیکھا تھا، مگر مجھے اس سیاستدان نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، بلکہ جب میں نے انہی کے گھر انہی کی ڈائننگ ٹیبل پر ان کو گھائل غزال کے جعلی ہونے کی سازش سے مطلع کرنا چاہا تو مجھے لگا وہ میرا یقین نہیں کریں گے. اچھی بات ہے کہ آپ نے سچ بولنے کی ہمت کی اور سنباؤ کو مطلع کر دیا. میں نہیں کر سکی تھی، مگر شاید اس لیے کہ میں ان کے سامنے ہمیشہ فین مومنٹ میں ہوتی تھی. تالیہ دی فین گرل. آخر میں وہ دوبارہ ہنسی، مگر اس کی بار وہ ہنسی تلخ تھی، استہزاز گیا، اپنا مذاق اڑاتی ہوئی. میں اس کا فین نہیں ہوں. وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر سر جھٹک دیا. تالیہ چند لمحے فکرہ مکمل ہونے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ اٹھ کھڑا ہوا. یہ ایک اشارہ تھا کہ وقت کے اس قیدی سے ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے. عموماً ملاقات کے ختم ہونے کا احساس ڈائری اٹھائے اس کا سیکرٹری دلایا کرتا تھا اور پھر اگلی میٹنگ کے بارے میں مطلع کرتا تھا. تالیہ نے یوں ہی ادھر ادھر دیکھا. آج اس کا کوئی سیکرٹری، کوئی باڈی مین اس کے وقت کا حساب رکھے ہوئے ارد گرد منڈلا نہیں رہا تھا. وان فاتح ان کی زندگیوں سے نکل چکا تھا اور چند دن پولیس نے اسے تلاش کرنے کے بعد کیس فائلز کے ڈھیر میں بلا بھی دیا ہوگا. اس کے سیکرٹری نے اگلی جاب بھی شروع کر دی ہوگی. سب آگے بڑھ چکے ہوں گے، صرف وہی پیچھے رہ گئے تھے، قید. وان فاتح اب رسی سے نیچے اتر رہا تھا اور بالوں کو رومال میں لپیٹے بیٹھی تالیہ یاسیت سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی. جنگل کے ان سارے دنوں کے بعد آج وہ عرصے بعد دوبارہ سے فین مومنٹ میں گھری تھی. مگر کیا اب تک فاتح بن رامزل کی فین تھی یا ایلوژن ٹوٹ چکا تھا؟ مگر پھر ایلوژن کے پار کیا نظر آیا تھا اسے؟ اس صبح بندہارا کے محل سے سورج کی کرنیں ٹکرا رہی تھی. دربار کی کھڑکیوں سے چھن کے آتی روشنی دربار کو منور کیے ہوئی تھی. اونچے تخت پر شہزادی تاشا ریشمی لباس کو پھول کی طرح پھیلائے بیٹھی تھی. سر پہ ہیرو کا تاج سجا تھا اور ہاتھ میں چاندی کا آئینہ تھامے وہ آنکھوں کا سنگھار دیکھ رہی تھی. دفتن دروازے کھلے اور منادی کرنے والے نے صدا لگائی، قیدی آدم حاضر ہو. ایڈم اندر داخل ہوا تو پیچھے دروازے بند کر دیے گئے. وہ دربار کی چوکھٹ پر تنہا کھڑا تھا. کوئی کنیز، کوئی ملازم غلام موجود نہ تھا اور تخت پہ بیٹھی شہزادی آئینہ دیکھنے میں مصروف تھی. ایڈم نے اطراف پہ نظر دوڑائی. عالیشان وسیع و عریض دربار، چھت پہ بنے نقش و نگار، کھڑکیوں پہ گرے مخملی پردے، ہر شے روب طاری کر دینے والی تھی. مگر ایڈم نے دل چھوٹا نہ کیا. آج عرصے بعد اسے صاف لباس دیا گیا تھا جس میں کلف بھی لگا تھا، پاجامہ اور چھوٹا کرتا، ہم رنگ جوتے. وہ اعتماد سے قدم اٹھاتا تخت کے سامنے آیا اور سر جھکا کے سلام کیا. شہزادی. سر اٹھا کے تالیہ کے چہرے کو براہ راست دیکھا. میں جانتا ہوں آپ شرمندہ ہیں مجھے اتنے دن جیل میں رکھنے اور تیسرے درجے کا کھانا دینے کے لیے، مگر آپ بے فکر رہیں، میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ آپ نے مجھے دنیا کی بہترین کتابوں سے روشناس بھی تو کرایا ہے. بڑی سخاوت سے انگریزی میں بولا. تالیہ نے ناک سکوڑی، آئینہ پرے رکھا اور تندہی سے اسے گھورا. شہزادی. سر اٹھا کے تالیہ کے چہرے کو براہ راست دیکھا. میں جانتا ہوں آپ شرمندہ ہیں مجھے اتنے دن جیل میں رکھنے اور تیسرے درجے کا کھانا دینے کے لیے، مگر آپ بے فکر رہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا کیونکہ آپ نے مجھے دنیا کی بہترین کتابوں سے روشناس بھی تو کروایا ہے. بڑی سخاوت سے انگریزی میں بولا. تالیہ نے ناک سکوڑی، آئینہ پرے رکھا اور تندہی سے اسے گھورا. گرفتاری کے وقت یہ تھیلا تمہارے پاس سے ملا تھا. سرخ انگوٹھی والی انگلی سے شہزادی نے اشارہ کیا تو ایڈم نے دیکھا. درباریوں کی خالی کرسیوں میں پہلی کرسی کے سامنے میز تھی جس پر ایک تھیلا رکھا تھا. ساتھ موم بتی، کاغذ، قلم، سیاہی وغیرہ ترتیب سے رکھے تھے. ایڈم نے تھیلا اٹھا کے دیکھا. جی یہ میرا ہی ہے. اس نے اندر سے کاغذ نکال کے دیکھے، پھر قدرے حیران ہوا. 1 منٹ. پہلے صفحے بنگارایا ملایو اور نیچے مصنف کا نام بھی لکھا تھا، ابو بکر سمتھنگ. وہ صفحہ کہاں گیا؟ وہ صفحہ میں نے پھاڑ کے اپنے پاس رکھ لیا ہے. مگر وہ کیوں؟ شہزادی نے ایک شان بے نیازی سے سنہری لٹ پیچھے کی. اگر میں وہ رہنے دیتی تو قید خانے کا داروغہ جان لیتا کہ یہ دستہ تمہارا نہیں، کسی ابو بکر کا ہے. تم پہ چوری ثابت ہو جاتی اور مجبوراً قانون کے مطابق اسے تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑتا. ایڈم نے بے یقینی سے اسے دیکھا. ہیں؟ نہیں، خیر ہے، اگر تمہیں اپنا ہاتھ پیارا نہیں تو کھل کے بتا دو، میں ابھی کٹوا دیتی ہوں. ارے واہ، کیسے کٹوائے دیتی ہیں؟ وہ چمک کے بولا. پہلے بتائیں مجھے چوری کرنا سکھائی کس نے تھی؟ جس نے سکھائی تھی اس نے اپنے سکھانے کا ثبوت تو چھوڑا نہیں ہوگا، ہے نا؟ ہتھیلی پہ تھوڑی جمائے پلکیں جھپکا کے اسے دیکھا. ایڈم لمحے بھر کو چپ ہوا، پھر نظریں اس کاغذ پہ جھکائیں. خیر فی الحال اس کتاب پہ کسی دوسرے کا نام نہیں لکھا، یعنی یہ تھیلا میرا ہی ہے. گھور سے تالیہ کو دیکھا اور اونچے تخت پر بیٹھی تھی اور ایڈم نیچے کھڑا تھا. یہ ہوئی نا بات، اب تم محفوظ ہو. ویسے وہ کون تھا جس کی یہ کتاب تھی؟ وہ مسکرا کے دوستانہ انداز میں پوچھنے لگی. تھا کوئی کنگال رائٹر، بلکہ رائٹرز تو بہتر ہوتے ہیں، وہ تو بیچارہ کوئی مورخ تھا. ایڈم نے خوب ناک چڑھا کے سر جھٹکا. تالیہ نے مزید دلچسپی سے اسے دیکھا.
اور مورخین کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مورخین؟ ہاں، اس نے بدہمزگی سے سر جھٹکا۔ میرے نزدیک مورخین انتہائی 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، 2 نمبر؟ تالیہ نے دوبارہ پلکیں جھپکائیں۔ اور نہیں تو کیا؟ آپ کے خیال میں کیا سچ لکھتے ہیں کہ بادشاہوں کی عظمت کے قصے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اس میں زیادہ تر مبالغانہ آرائی ہوتی ہے جو مورخین اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے لکھتے ہیں؟ تقریباً سارے بادشاہ طاقت کی ہوس میں مبتلا ظالم لوگ ہوتے تھے، سوائے 2 4 کے۔ انسانی تاریخ کرپٹ حکمرانوں سے بھری پڑی ہے، مگر تاریخ کی کتابیں پڑھو تو بادشاہ رحم دلی اور عظمت کا پیکر لگتے ہیں۔ خوش آمدید درباری مورخین کے کارنامے۔ کتنے نیک خیال ہیں تمہارے، اور بنگارایا ملایو کے مورخ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ مسکرا کے دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ بنگارایا ملایو میں نے پڑھی تو نہیں ہے، مگر اس کا کنگال رائٹر دیکھا تھا اس دن میں نے سرائے میں۔ پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ ابھی اس نے کتاب کا پہلا صفحہ بھی نہیں لکھا، یعنی یہ کتاب ابھی اس نے لکھنی ہے؟ یعنی اب وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کی خوشامد کرے گا۔ جواب میں آپ اس کو مالا مال کر دیں گی، کیونکہ میں نے سنا ہے بنگارایا ملایو میں شہزادی تاشا کی وہ خوبیاں بیان کی گئی ہیں جن کا آپ میں ہونا مشکوک ہے، اور ایسا صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک لالچی مفاد پرست اور جھوٹے آدمی کو شاہی مورخ کا عہدہ دینا ہے۔ اپنی طرف سے مسکرا کے وہ تاک تاک کے نشانے لگا رہا تھا، مگر تالیہ دلچسپی سے سنے جا رہی تھی۔ کتنا کوئی جھوٹا اور نیچ آدمی ہوگا ہمارا اگلا شاہی مورخ؟ شہزادی کی خوشنودی کے لیے ایمان بیچ دینے والا مورخ، اور وہ کنگال رائٹر ابو بکر۔ وہ 1 منٹ، وہ بنگارایا ملایو ہمیں پڑھائی جاتی تھی، اس کے مصنف کا نام ابو بکر نہیں تھا، اس کا نام آدم بن محمد تھا، مگر خیر ہوگا وہ بھی جھوٹا۔ اور ایڈم کو بولتے بولتے ایک دم چپ لگی، جیسے کسی نے سر پر کچھ دے مارا ہو۔ ایک دم وہ آگے بڑھا اور جس میز پر اس کا تھیلا پڑا تھا وہاں رکھی تختی اپنے طرف موڑی تاکہ اس پر کنیدہ نام سامنے آ سکے۔ وہ کرسی شاہی مورخ کی تھی، اور بھلا کون سا نام لکھا تھا اس پہ؟ آدم بن مورخ، شاہی مورخ۔ ایڈم کے لب بے یقینی سے کھل اٹھے، سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ شہزادی اپنا گاؤن جھٹکتی اٹھی اور ایک شان سے چبوترے کے زینے اترنے لگی۔ ایڈم سانس روکے اس تختی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شاہی مورخ کی کرسی اور اس کا سامان تھا۔ تالیہ اس کے قریب رکی اور ایک رول شدہ کاغذ اس کی طرف پڑھایا۔ آدم بن محمد، آج سے تم ملاقہ کے سلطان مرسل شاہ کے شاہی مورخ تعینات کیے جاتے ہو۔ کاغذ جھٹکا تو وہ کھلتا جا رہا تھا۔ وہ شاہی حکم نامہ تھا اور نیچے مرسل شاہ کی مہر نصب تھی۔ تم بنگارایا ملایو لکھو گے، تاشا پسونا کے دور کی کہانی جو صدیوں یاد رکھی جائے گی تمہارے نام کے ساتھ۔ تم ایڈم بن محمد، ملاقہ سلطنت کے آدم بن محمد ہو۔ وہ بالکل ششتر کھڑا تھا۔ کیا واقعی میں وہ عظیم کتاب لکھوں گا؟ میں؟ بالکل، وہ مسکرائی۔ اور تم اس داستان میں سب سچ لکھو گے؟ تمہاری شہزادی کبھی تمہیں جھوٹ لکھنے کو نہیں کہے گی۔ تم میری تاج اور تخت کی اس جنگ کو دیکھ کر جو محسوس کرنا وہی سچ سچ لکھ ڈالنا۔ واقعی؟ اس نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ میں سب سچ لکھ سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں، ڈفر۔ مسکراہٹ غائب کی اور ماتھے پہ بل ڈال کے اسے گھرکا۔ اتنے اعلیٰ عہدے مفت میں نہیں ملا کرتے، اس لیے میرا احسان مانو اور جو میں کہوں وہی لکھنا ہے تم نے۔ تمہارے ایک ایک لفظ پہ میری نظر ہوگی۔ اچھا، زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ایک کنگال رائٹر کا تھیلا چوری کروانے کے جرم میں ہاتھ کٹوا دوں گی تمہارا۔ ایک ادا سے سر جھٹکا اور آگے چل دی۔ اس کا ریشمی شاہی لباس اس کے پیچھے پیچھے فرش پر جھاڑو دیتا جا رہا تھا۔ ایڈم نے کینہ توز نظروں سے اسے دور جاتے دیکھا۔ اگر اس تاشا کو ساحرہ کی جگہ جادوگرنی بنا کے پیش نہ کیا تو میرا نام بھی آدم بن محمد نہیں۔ ہاں، چہرے پر ہاتھ پھیر کے دل ہی دل میں تہیہ کیا۔ میز پر رکھے شاہی حکم نامے کی سیاہی سوکھ چکی تھی اور مومی مہر جم چکی تھی۔ 7 سجے قلم دوات اب اپنی لکھاری کے منتظر نظر آتے تھے۔ صبح کی سفیدی نے ابو الخیر کی حویلی کے صحن کو روشن کر رکھا تھا۔ صحن کے کونے میں پنجوں کے بل بیٹھا فاتح مشکیزے سے پانی ہاتھوں میں بھرتا چہرے پر ڈال رہا تھا۔ نماز کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور آج کسی نے دوبارہ آواز تک نہیں دی تھی۔ وہ اٹھا تو روشنی پھیل چکی تھی۔ آستین سے گھیلا چہرہ رگڑتا وہ کچن کی طرف چل دیا۔ زندگی عجیب مختلف سی ہو چکی تھی۔ وہ صبح کے میلوں دور کی جاگنگ، وہ شام کا جم، وہ KL کی عمارتوں کے کاریڈورز میں اپنے جیسے افراد کے ساتھ ساتھ تیز تیز چلتے ہوئے سیکٹری کی بریفنگ سننا، وہ میٹنگز، وہ کانفرنسز کی سربراہی کرنا، وہ لوگوں سے بھرے حال اور اسٹیج پہ کھڑا تقریر کرتا وان فاتح، وہ کیمروں اور مائک کے سامنے فلیش لائٹس کے چمک میں انٹرویو دیتا آدمی، وہ سب کتنا پیچھے رہ گیا تھا۔ بجلی اور برقی آلات سے غیر مانوس ایک قدیم شہر میں وہ پھنس گیا تھا جہاں وہ صرف ایک قیدی غلام تھا اور کچھ نہیں۔ یہ سب کہاں جا کے ختم ہوگا؟ وہ اس بارے میں کم سے کم سوچنے کی کوشش کرتا تھا۔ خیالات کو ذہن سے چھٹکتا وہ باورچی خانے میں آیا تو سب مصروف نظر آتے تھے۔ ایک طرف دیگچے میں غلاموں کے لیے پھیکا بدمزہ دلیا بن رہا تھا، باقی تمام چولہوں پر ابو الخیر اور اس کے اقارب کے لیے شاہانہ ناشتے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے آئے اور چاولوں کا تھال اٹھایا تو نگران باورچی خانے نے روک دیا۔ تم رہنے دو۔ کڑاہی میں آٹے کے
پیڑے تلتے ہوئے وہ عام سے انداز میں بولا، تمہارے لیے نیا لباس رکھا ہے، وہ تم پہن لو، وہ ابھی اور بھی آرام کرو، کوئی کام ہوا تو بلوا لوں گا۔ فاتح بس اسے دیکھ کے رہ گیا، پھر بے دلی سے تھال پرے ڈالا اور اپنی کوٹھڑی میں آ گیا۔ وہاں تازہ پوشاک رکھی تھی، صاف ریشمی ٹوپی، نئے جوتے، عجیب وحشتناک چیزیں تھیں وہ، جیسے آہنی بیڑیاں اتار کے طلائی بیڑیاں پہنائی جا رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ نیا لباس پہنے ماتھے پہ سبز پٹی باندھے استبل کے زینوں پر بیکار سا بیٹھا تھا۔ اس کی طرح کے 2 اور غلام بھی آج نئے لباس میں آگے پیچھے ٹہلتے نظر آ رہے تھے۔ ان کا بھی یہ آرام کا دن تھا، کسی بڑی قربانی سے پہلے کا آرام۔ استبل میں جگہ جگہ گھوڑے بندھے تھے، ہر گھوڑے کی اپنی کوٹھڑی تھی جس میں وہ آرام سے بیٹھا یا کچھ کھاتا پیتا نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں وہ البینو غلام ایک گھوڑے کو باہر نکال کے لائے اور اس کی گردن کی چمکدار بال کھینچنے لگا۔ بال گھڑ سواری کے دوران مشکل پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو سوار کے کھینچ کے اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ وہ سمٹے رہیں۔ فاتح ایک دم آستینے چڑھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ خبردار، رکو۔ لمبے لمبے ڈھک برتا وہ اس کے قریب آیا۔ اس کے بالوں کو مت چھوؤ، ابھی اس نے کھانا نہیں کھایا، گھوڑے کے کھانے کے وقت سے پہلے اس کے بالوں کو نہیں چھوتے۔ البینو نے رخ نہیں موڑا، نہ ہی کوئی تاثر دیا، بس سنجیدہ چہرے کے ساتھ جھٹکے سے بال چھڑوا دیے۔ فاتح نے ایک گہری نظر اس کے چہرے کے زاویوں پہ ڈالی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ البینو نے اکھڑا اکھڑا سا چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ ارد گرد کام کرتے غلام بھی رک کے ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے۔ وہاں ابوالخیر کا کوئی سپاہی موجود نہ تھا، سارے کام غلام ہی نپٹا رہے تھے۔ اس گھوڑے کو واپس اندر لے جاؤ، ویسے بھی یہ ٹھوس بھورے رنگ کا ہے، ٹھوس رنگوں کے گھوڑوں کو سدھارنا مشکل ہوتا ہے، یہ کام تم سے نہیں ہوگا۔ وہ سفید گھوڑا جس میں بھورے دھبے ہیں، بازو لمبا کر کے تحکم سے ایک طرف اشارہ کیا، اس کو لے کر آؤ اور اس کے بالوں سے شروع کرو، دھبوں والا گھوڑا اتنا اتھرا نہیں ہوتا۔ البینو نے تلخی سے گھوڑے کی لگام پٹکی اور پورا اس کی طرف گھوما تو آنکھوں میں غصہ تھا۔ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ تاکہ یہ گھوڑا تمہیں دولتی مار کے ہلاک نہ کر دے۔ خدا کی قسم اگر اس نے ایسا کیا تو ابوالخیر کو تم سے زیادہ گھوڑے کے پیروں کی فکر ہوگی۔ اور کیا تمہیں ہماری فکر ہے؟ ہرگز نہیں، تم تو اب جا رہے ہو، اگلے ہفتے نیلامی ہے جس میں تمہیں فروخت کر دیا جائے گا، کسی رئیس یا سلطان کے محل میں تم عیش کرو گے۔ فاتح قدم قدم چلتا ہے اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے نام فاتح بن رامزل ہے، میں نے زندگی میں کبھی وعدے نہیں توڑے، کبھی اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، غور سے سن لو میری بات، کہہ کے وہ اپنے قدموں پہ آہستہ آہستہ گھوما۔ ارد گرد کام روک کے کھڑے تمام غلام ایک ٹک سے دیکھ رہے تھے۔ پچھلے 1 ماہ میں ہر روز جب میں تم سے ملتا ہوں تو ایک ہی بات کہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں غلام سے دوسرے تک کا سفر کرتی آگے بڑھ رہی تھیں کہ اپنے لیے لڑنا سیکھو، کسی کو اجازت مت دو کہ وہ تمہیں جسمانی اذیت پہنچائے یا تمہیں اپنا غلام بنائے۔ اللہ نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے، مگر کچھ انسان ہم سے یہ آزادی چھین لیتے ہیں۔ آزادی واپس لینے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، جان مارنی پڑتی ہے۔ اور اگر تم لوگ، اس کی آواز دھیمی مگر صاف تھی، سب دم ساتھے سن رہے تھے، اگر تم لوگ اپنے لیے نہیں لڑ سکتے تو بھی میں تمہارے لیے لڑوں گا، میں تمہارے لیے واپس آؤں گا، میں تمہیں اس قید سے نکالوں گا، میں اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور مجھے وعدہ نبھانے آتے ہیں۔ وہ واپس البینو کی طرف گھوما۔ البینو کے گندے ڈھیلے پڑ چکے تھے، البتہ آنکھوں کا شوقی پن کم نہ ہوا تھا، اس لیے جب فاتح بن رامزل تمہیں حکم دے کہ گھوڑے کے شر سے خود کو بچاؤ تو اس حکم کی تعمیل کرنا سیکھو۔ مجھے وہ لوگ نہیں پسند جو مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ پھر اس نے بھورے گھوڑے کی گردن تھپتھپائی، گھوڑے نے فوراً سر اس کی طرف جھکا دیا۔ تم ادھر آؤ، ایک دوسرے غلام کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ سارے کام چھوڑ کے بھاگا چلا آیا۔ اس کو کھانا کھلاؤ اور پھر اس طرح لے کے اس کے بال اطراف سے کاٹ دو، مگر تب جب وہ سب پرسکون ہو۔ پھر اس کے بالوں کی منڈیاں بناؤ تاکہ وہ گردن کے ایک طرف پڑی رہیں۔ ہر تیسرے دن تم اس کی منڈیوں کو کھول کے کنگھا کر کے دوبارہ اس کو گوندھ دو گے تاکہ اس کا ایک بھی بال خراب نہ ہو۔ غلام نے ادب سے سر کو خم دیا۔ فاتح نے گھوڑی کی گردن سے ہاتھ ہٹایا اور ایک آخری نظر البینو پہ ڈالی جو قدر نرم قدر خفا سا کھڑا تھا۔ میں تمہارے لیے واپس آؤں گا، لیکن صرف تب جب تم مجھ پر بھروسہ کرو گے۔ معجزے صرف ان لوگوں کو ملتے ہیں جو معجزوں کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ گیا۔ تمام غلام راستہ چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ ان کے درمیان سے گزرتا چلتا جا رہا تھا اور وہ مڑ مڑ کے اسے دیکھتے جا رہے تھے۔ اس کے میلے گدلے مفلوق الحال چہروں پر ڈھیروں امید تھی اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی۔ سلطنت محل کا دربار اس دوپہر ویران ویران سا لگتا تھا۔ درباریوں کی کرسیاں خالی پڑی تھیں، تخت پر سلطان مرسل شاہ بیٹھا میز پر رکھے کاغذ دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی ناک سی پیالی سے قہوے کی گونٹ بھی بھر رہا تھا۔ اس کے کندھے کے قریب کھڑا راجہ رامزل ایک کے بعد ایک کاغذ اس کے سامنے رکھتا اور اس کے متن سے آگاہ کرتا۔ ہم آپ کے چچا سابق سلطان کے مقرر کردہ تمام اعلیٰ عہدیداروں کو ان کی نشستوں سے معزول کر کے اپنے وفادار آدمی ان جگہوں پر بٹھا رہے ہیں۔ یہ کوتوال کی تعیناتی کا حکم نامہ ہے آقا، آپ مہر لگا دیجئے، کہتے ہوئے محتاط نظروں سے مرسل کے اور چہرے کے اتار چڑھاؤ بھی دیکھ رہا تھا۔ مفید بن غالب، مرسل نے گھونٹ بھرتے ہوئے نئے کوتوال پولیس چیف کا نام پڑھا۔ کیا یہ آدمی سابق کوتوال سے زیادہ اچھا ہے؟ سابق کوتوال اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں کے باعث عوام میں بہت مقبول تھا مراد، اس سے جیسا اچھمبا ہوا۔
بالکل آقا، وہ مقبول تھا، مگر وہ آپ کے چچا زاد بھائیوں کا حامی ہے، مراد جلدی سے بولا۔ تیز چمکتی آنکھیں مرسل کے چہرے پر جمی تھیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی سابق سلطان کے بیٹے سلطان بننا چاہتے تھے، مگر میں نے ان کو آپس میں لڑوا کے محل سے نکال دیا۔ وہ مفرور ہیں، مگر کبھی نہ کبھی واپس آنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ایسے میں پولیس چیف اس کا حمایتی ہوا تو شہر کی پولیس ان کی مدد کرے گی۔ ہمیں ہر اعلیٰ عہدے پر اپنے وفادار لوگ چاہیے ہیں آقا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر مرسل نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا، یہ آدمی ایک تاجر ہے، کیا یہ شہر کی پولیس سنبھال سکے گا؟ آقا، ملازم رکھنے کی سب سے بڑی شرط وفاداری ہوتی ہے، وہ آقا کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، اس سے اوپر ہمیں کیا چاہیے؟ ہاں یہ بھی ہے۔ مرسل آگے چکا اور مہر اٹھا کے کاغذ پر ثبت کی۔ راجہ مراد نے جلدی سے کاغذ کو رول کر کے سمیٹا اور پھر دوسرا کاغذ سامنے کیا۔ میں شہر کا قاضی بھی بدل رہا ہوں، عارف بن مہورانیہ قاضی ہوگا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے سوداگر ہے، مگر قرآن و حدیث اور علوم و فقہ میں سے خاص مہارت حاصل ہے۔ گزشتہ قاضی اپنے عدل انصاف کی وجہ سے مشہور تھا مراد۔ مرسل نے قدرے الجھن سے پہلو بدلا، اور یہ آدمی تو سوداگر ہے، یہ عدالتیں کیسے چلائے گا؟ آپ کا خدشہ درست ہے آقا، مگر کیا چیز زیادہ بہتر ہے، ایک مقبول قاضی جو کسی بھی وقت دشمنوں سے جا ملے اور آقا کو قید یا جلاوطن کروا دے، یا ایک ایسا قاضی جو آقا کے ساتھ وفادار ہو؟ مرسل نے جواب نہیں دیا، بس بیزاری سے مہر اٹھا کے ثبت کر دی، جو مراد نے گہری سانس خارج کی، پھر اگلا کاغذ سامنے رکھا۔ یہ نئے سفیروں کی فہرست ہے جن کو ہم دوسرے ممالک میں آقا کے ترجمانوں کی حیثیت سے بھیجیں گے۔ یہ لوگ میرے وفادار اور پرانے جاننے والے ہیں، یہ آقا کی ایسی حفاظت کریں گے جیسی میں کرتا ہوں۔ اور اب نئے صفحات سامنے رکھ رہا تھا اور مرسل شاہ ان پر مہریں ثبت کر رہا تھا۔ درمیان میں جمائی روکنے کے لیے اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولا، بس یا اور، یہ محکمہ اوقاف کے نئے سربراہ کا حکم نامہ ہے۔ یہ شہر کا معروف تاجر ہے اور اس کے کاروبار 3 براعظموں تک پھیلا ہے۔ گزشتہ وزیر اوقات بہت مقبول تھا کیونکہ وہ غریبوں تک زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے ایمانداری سے پہنچاتا تھا، مگر یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہمارا وفادار ہے۔ مرسل شاہ نے بغیر مزاحمت کے کاغذ پر مہر ثبت کی اور پیچھے کو ٹیک لگائی۔ مراد نے تمام کاغذات رول کر کے ایک ٹرے میں رکھے اور ساتھ ہی نرم خوئی سے کہنے لگا، آقا، طاقت حاصل کرنا کمال نہیں ہے، طاقت کو برقرار رکھنا اصل فن ہے۔ کوئی بھی شخص تنہا حکومت نہیں چلا سکتا، اس کو طاقتور لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ سب مل کے آقا کے تخت کی حفاظت کریں۔ جب تک ہم اہم عہدوں پر اپنے لوگ نہیں بٹھائیں گے، ہم سلطنت ملاکہ کو اپنے طریقے سے نہیں چلا سکیں گے۔ وہ بور سا ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر یوں ہی سرسری سے بولا، تمہاری بیٹی تاشا، ہم نے ان کا ذکر پہلے نہیں سنا؟ تشت میں کاغذوں کے رول سجاتے مراد کے ہاتھ تھمے، پھر آہستہ سے آنکھوں کو گھما کے گہری نظر اس پر ڈالی۔ وہ اپنی جواہرات سے مزین انگوٹھیوں کو انگلیوں میں گھماتا سامنے دیکھ رہا تھا۔ تاشا میری پہلی بیوی سے ہے، مراد تول تول کے کہنے لگا۔ ملک کے حالات اچھے نہ تھے، اس لیے میں نے ان کو چین میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے بھیج دیا تھا، مگر جب میرے ملک کے باغ دوڑ ایک ایسے سلطان کے ہاتھ میں آ گئی، مرسل کی طرف اشارہ کیا، جو اپنی قوم کی حفاظت کرنا جانتا ہے، تو میں نے اسے بلوا لیا۔ مرسل شاہ نے مسکرا کے فخر سے گردن ذرا اکڑا لی۔ اب ملاقہ میں رہنا ان کے لیے محفوظ تھا، اور تالیہ کے کھونے کے بعد میں بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ مجھے امید ہے وہ آقا کے دربار کے لیے نیک بخت ثابت ہوگی۔ ہاں بالکل۔ مرسل شاہ مسکرا کے کھڑا ہوا اور ہاتھ کمر پر باندھے چبوترے کے زینے اترتا گیا۔ وہ تازہ دم سا خوشگواریت میں گھرا نظر آتا تھا۔ تشت میں باقی حکم نامے رکھتے مراد نے غور سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں